دیکھیں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی، 19ویں ترمیم ہوئی، ججوں کے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کے اوپر جو ہے پارلیمانی کمیٹی بنی۔ میں 5 سال ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں، آپ مجھ سے جو حلف لینا چاہتے ہیں میں حلف دینے کو تیار ہوں۔ کبھی مجھے کسی نے لکھی ہوئی تقریر نہیں بھیجی، کبھی مجھے اس وقت کے ہمارے پریزیڈنٹ زاری صاحب نے یا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے یا راجہ پریشر صاحب وزیر اعظم تھے یا جو بھی ادارے تھے، کبھی مجھے کسی نے بھی فون یا میسیج نہیں کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے یا کیسے نہیں چلانا۔ اور اس وقت بہت سی مشکلات تھی، سوات آپریشن بھی ہوا، اسامہ بن لادن کا آپریشن بھی ہوا، 18ویں ترمیم بھی ہوئی، خیبر پختونخوا کو اس میں نام بھی دیا گیا، سب کچھ ہوئی، لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ یہ تقریریں کس کے پاس آتی ہیں اور کہاں پر لکھی جاتی ہیں اور کہاں پر پڑھی جاتی ہیں اور کون پڑھتا ہے۔ آپ زیادہ بہتر اس پہ بتا سکیں، لیکن میں تو کم از کم میری سیاسی تاریخ میں مجھے تو ابھی تک کسی نے کوئی تقریر لکھ کے نہیں دی، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپس میں اداروں کا ٹکراؤ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں اگر ہم رہ کر کام کریں گے تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 16 مہینے کی حکومت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کی اتحادی جماعتوں کو راضی کیا کہ آپ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے پھر 9 مئی کیا اور آج ایک پینڈورا باکس کھول دیا۔ جو ٹویٹ خان صاحب نے ماشاءاللہ طور پہ جو ہے ہمیشہ، اب ہم جب کہیں کہ ملک دشمنی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں غدار کہلاتے ہیں۔ اگر وہ اون بھی کرتے ہیں کہ یار یہ ٹویٹ میں نے نہیں کی ہے تو مجھے بتا دیں کب ڈیلیٹ کیا انہوں نے ٹویٹ؟ کل تک میں نے بھی نہیں دیکھی، کل تک تو وہ ٹویٹ موجود تھی۔ اور آپ مجھے دیکھیں کہ ایک شخص اتنا نالائق اور نااہل ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنا ٹویٹر ہینڈل کس کو دے رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو دوں گا فار ایگزامپل، پہلی بات ہے کہ مجھے خود استعمال کرنا چاہیے۔ اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو میں اس پہ پکا اعتماد کر رہا ہوں گا، لیکن وہ شخص جو ہے عمران خان نامی شخص، وہ مردم شناس نہیں ہے۔ اس نے اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی ایسے شخص کو دے دیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یا تو کہے کہ میں نے اس کو کہا ہے یا مانے کہ میں اتنا نااہل اور نالائق ہوں کہ میں کسی شخص کو نہیں چن سکا جو میرا ٹویٹر ہینڈل اچھی طریقے سے چلا سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم فارم 45 والوں کی گوانا، ٹھیک ہے، جس کو اعتراض ہے فارم 47 پہ، عدالتیں بھی حاضر ہیں، فورمز بھی حاضر ہیں، ان فورمز پہ جائیں، اپنے ثبوت کے ساتھ جائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ 2018 میں ہمیں کہا جاتا تھا اور آپ کے ذریعے کہا جاتا تھا اور میڈیا کے ذریعے کہا جاتا تھا عدالتیں آزاد ہیں وہاں پر جائیں، عدالتیں آزاد ہیں وہاں پر جائیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہم اس کو مانیں گے۔ ہم نے تو عدالتوں کا عدالتی قتل بھی مان لیا تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور 40 سال بعد ہمیں کہتے ہیں کہ ایک عدالتی قتل ہوا۔ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا آپ کہیں کہ نہیں وہ جو ہم سے سوری کہتے ہیں اور غلطی ہو گئی، ایک بندے کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جن کو اعتراضات الیکشن پہ، ہم تو اس وقت بھی کہتے 2018 میں آئیں RTS کیوں بیٹھا اس پہ تحقیقات کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہمیں باتیں بتائی جاتی، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو الیکشن اور اس قوانین پہ اعتراضات ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں، پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ایک جمہوری فورم ہے، ایک آئینی فورم ہے، آپ آئیں پارلیمنٹ میں اپنی تجاویز لے کر آئیں، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اب وہ زمانے چلے گئے ہیں جب آپ کسی کے کندھوں پہ آتے تھے، کسی کے بیساکھیوں کے ذریعے آتے تھے۔ ابھی بھی اشارے کرتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جنہوں نے ہمیں پچھلی دفعہ جو ہے ہمیں جو ہے ان کے کندھوں پہ چڑھ کر آئے، ان کے بیساکھیوں کے ذریعے۔ اگر مجھے آپ موقع دیں گے، اگر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں، تھوڑا تسلی کر لیں، میں پتہ ہوں میں سن رہا ہوں آپ جو باتیں آپس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی جواب کی آپ کو مطمئن کر کے جاؤں گا، فکر نہ کریں۔ بات یہ ہے جو چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمیں کہی تھی، یہی کہا تھا نا کہ آپ نے نیب کا چیئرمین مقابلہ کیا، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا، تو مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ذرا کلپ چلائیں نا ذرا۔ آج تو پیمرا نے بھی ان کو لبرٹی دی ہے۔ جب وزیرستان کی پہاڑی پہ عمران خان کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 21 کروڑ عوام میں سے اس سے بہترین میں چیف الیکشن کمشنر نہیں لا سکتا، تو یہ تحفہ تو عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ ایک کمپیٹنٹ شخص ہے، ایک ایماندار شخص ہے۔ آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیٹیں ہار گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ یہ شخص برا ہے، جو ان کو سیٹیں جتوائے وہ اچھا ہے، جو ان کو سیٹیں ہروائے برا ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کمیشن ہر چیز میں
اگر شہید ذوالفقار بھٹو پاکستان چھوڑتے تو جو ہمارے فوجی قیدی تھے وہ پاکستان واپس لے کے نہ آتے. پاکستان کے لیے شہید ذوالفقار بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی خدمات ہیں وہ تاریخ میں کوئی بھی نہیں وہ کر سکتا. اپنا آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر منتخب ہوئے 9 میں, انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی فیڈریشن کی بنیاد پر. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیڈریشن کے ساتھ اس نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ فیڈریشن نہیں کی تھی, جس پہ بلوچستان کی عوام یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں فیڈریشن کی بنیاد پر, کیونکہ میں کا پریزیڈنٹ بن چکا ہوں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان کو جب نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. جب پاکستان میں سزا جزا نہیں ہوگی, جب 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے, وزیر بھی بنیں گے, وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے, تو پھر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں. کسی اور کو بھی موقع دے دیں. آپ کو میں مطمئن کروں, فکر نہ کریں. ہوگی سارا ہوگی. دیکھیں, اگر پریزیڈنٹ صاحب موجود نہ ہوں کوئی جلدی نہیں ہوتی. جب پریزیڈنٹ موجود نہ ہو تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ اسے کام کرتے ہیں. جب گورنر صاحب نہیں ہوں گے تو یہاں پہ اسپیکر جو ہے وہ ایکٹنگ گورنر ہوں گے, روزمرہ کے معاملات چلائیں گے. جب روزمرہ کے معاملات چلتے ہیں, جو بزنس آتے ہیں اس کو ایز یوزول ڈیل کیا جاتا ہے. کچھ اختیارات ہوتے ہیں ایکٹنگ, آپ کہیں گورنر کے, ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے, جو بھی ایکٹنگ پہ آتے ہیں کچھ اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. ان کو آرڈیننس حکومت نے بھیجے, انہوں نے سائن کیے. کوئی جلد بازی نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پہ آرڈیننس ہو. قومی اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں تھا, جب اجلاس نہیں ہوتا تو اس پہ آرڈیننس جو ہے آپ آئے جا سکتے ہیں, وہ آئے ہیں. اگر اعتراضات ہیں تو پارلیمنٹ فورم ہے, اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اس پہ اگر اعتراضات ہوں گے, دیکھیں آرڈیننس ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو اس میں اسمبلی میں جو ہے اس کو آپ نے اس کو انڈورس کرنا پڑتا ہے. اگر غلط ہوگا تو انڈورس نہیں ہوگا, اگر ٹھیک ہوگا اس کو انڈورس کر لیں گے. سر, یہ کنڈا کو صاحب کے ساتھ آپ کی محبت بڑی لازوال بنتی جا رہی ہے. یہ محبت کب تک جاری رہے گی کہ اس میں کچھ محبت انشاءاللہ آپ کی دعا سے تاحیات چلتی رہے گی. لیکن میں نے پہلے ان کو دعوت دی ہے, شاید وہ کھانے پہ آنے سے کترا رہے ہیں, مجھے بھی نہیں بلا رہے ہیں. تو آج آپ کے توسط سے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, مذاکرات کریں, سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں. آپ کے کوئی ایشوز ہیں NRO کے علاوہ, آپ کے کوئی ایشوز ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں NRO دیا جائے, NRO کم از کم نہیں مل سکتا. باقی ایشوز ہیں, سیاستدان آپس میں بیٹھتے رہتے ہیں. اور اگر اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں آپ دینا چاہتے ہیں پھر آپ خود بھگتیں گے. لیکن میں آج بھی دعوت دیتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. جو بھی جماعتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور اس ملک کو جو ہے آگے کی طرف لے کر چلیں. جی اب تو میں آئینی عہدے پہ آ گیا ہوں, لیکن جہاں تک مجھے علم تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی CC نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو آج تک وہی فیصلے پہ قائم ہے. اگر کل کوئی ایسی صورتحال آتی ہے, میڈیا کے ذریعے سننے میں آ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں آج کل میں حلف پیپلز پارٹی والے لے رہے ہیں, لیکن اس میں میں مکمل کروں. انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہے پنجاب کے لیے, ہماری 3-4 رکنی کمیٹی بنی ہے جو روزمرہ کے معاملات حکومت کے ساتھ دیکھ رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کمیٹی بنی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا, لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی CC نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی CC نے اس کو انڈورس کرنا ہے. مجھے مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس کا حصہ بنے, لیکن اگر بنتی بھی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی CC اجلاس ہوگا, وہ اس کو انڈورس کرے گی. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل قریب میں ایسا کوئی ہے. جب وہ اسکرین میں ان ہوتے ہیں پھر بھی اعتراض ہوتا ہے, جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں پھر بھی اعتراض ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے تھے اور 2-3 دن سے وہ آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ہیں. اب وہ صدر بن گئے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہوتی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسکرین پہ نظر بھی آئیں گے. کبھی چھٹیاں, وہ گئے تھے اپنے آنکھ کے آپریشن کے لیے, انہوں نے آنکھ کا آپریشن کیا ہے. پہلے ایک کرایا تھا, اب دوسرا ان کا تھا وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کیا ہے, واپس آ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ صحتیاب ہیں اور ایکٹیویٹیز کریں گے. شکریہ, تھینک یو. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ TV کو سبسکرائب کریں.